بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT211 کا لیکچر نمبر 15 کریں گے. اس میں لیکچر نمبر 15 جو ہے نا ایز کمپیئر ٹو پریویس لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہے, ٹھیک ہے, بٹ آپ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ MCQs اس لیکچر میں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو میں سارے MCQs ساتھ میں بتاتی چلی جاؤں گی, ٹھیک ہے. آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے, آگے آپ لوگوں نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. لیکچر نمبر 15 ہے ہمارا سیٹنگ گولز اینڈ فارمولیٹنگ اسٹریٹجی. گولز کو سیٹ کرنا اور اسٹریٹجیز بنانا, یہ کیا ہوتا ہے؟ سیٹنگ گول یعنی کہ جب گول سیٹ کرتے ہیں نا, یہاں سے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے افیکٹو مینجمنٹ کا, گول سیٹنگ, ٹھیک ہے. جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں ان کو گولز چاہیے ہوتے ہیں, پروگرامز چاہیے ہوتے ہیں ڈیسیجنز کو گائیڈ کرنے کے لیے اور گولز کو اچیو کرنے کے لیے. تو جتنے بھی آپ پروگرامز بناتے ہیں نا کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے, اس کو آپ لوگ کہتے ہیں اسٹریٹجی, ٹھیک ہے. اور گول کیا ہوتا ہے؟ گول وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ بزنس کو امید ہوتی ہے اور وہ کہ میں یہ اچیو کرنا ہے, میں اچیو کر لوں گا یا کر لوں گی, اور پلان کرنا ایک جو ہے نا اچیو کرنے کے لیے وہ ایک گول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ گول اور اسٹریٹجی ان دونوں کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. اگر ہم لوگ اسٹریٹجیز کی بات کریں تو 3 طرح کے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف اسٹریٹجیز, اور ان کے نیمز بھی یاد کرنے ہیں. کارپوریٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے, بزنس اور کمپیریٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور تیسری جو ہے نا وہ فنکشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب کارپوریٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے فارم کا اوور آل جتنا بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا گروتھ کی طرف, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کارپوریٹ اسٹریٹجی. اور یہ وہ طریقہ کہ جس کے تھرو یہ فارم جو مینیج کرے گی نا اپنے بزنس کو, ٹھیک ہے, اس کو اور پروڈکٹ لائن کو جیسے مینیج کرے گی وہ کارپوریٹ اسٹریٹجی میں آئے گا. یعنی کہ بزنسز کو مینیج کیسے کرنا ہے, جو پروڈیوس کر کے کہاں کہاں بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. فارم اوور آل فارم جو کچھ بھی کرے گی نا اپنی گروتھ کے لیے وہ کارپوریٹ اسٹریٹجی میں آتی ہے. لیکن جو بزنس اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی کہتے ہیں, یہ وہ اسٹریٹجی آپ لوگ بناتے ہیں بزنس یونٹ میں کہ جس میں آپ لوگ فوکس رکھتے ہیں کمپیٹیٹیو پوزیشن میں, یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو ادر یور کمپیٹیٹرز آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, آپ کا پروڈکٹ کیسا ہے ان کے مقابلے میں. یہ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہے یہ بزنس اسٹریٹجی ہوتی ہے, یعنی کہ دوسرے کو کمپیٹ کرنا, دوسروں سے آگے نکلنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے فنکشنل اسٹریٹجی. یہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے تھرو جو مینیجرز ہوتے ہیں نا وہ اسپیسیفک ایریاز میں, ہر اسپیسیفک ایریا کے اپنے اسپیسیفک مینیجرز ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے بہترین انداز سے کوئی بھی گول چیزوں کو پروڈیوس کر کے پروڈکٹیوٹی کے تھرو کیسے گول کو اچیو کرنا ہے. یہ فنکشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیسے فنکشن کرنا ہے پروڈکٹیوٹی کے تھرو گول کو اچیو کرنے کے, دیٹ از اے فنکشنل اسٹریٹجی, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں ٹائپس آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے آنی چاہیے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں سیٹنگ بزنس گولز. گولز کیا ہوتے ہیں؟ گولز یہ پرفارمنس ٹارگیٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے تھرو جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور جو مینیجرز ہوتے ہیں یہ میئر کرتے ہیں ہر لیول پہ کہ گول اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, سکسیس ہو رہی ہے یا فیلئر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. گول سیٹنگ کا مین پرپس کیا ہوتا ہے؟ گول سیٹنگ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے اور ہر لیول پہ مینیجرز کو گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتی ہے, اور فارمز کو ہیلپ کرتی ہے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنے میں, کہاں چیز بھیجنی ہے, کہاں سے لانی ہے. یہ آپ کے پاس کوئی گول ہوگا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا. ہیلپ کرتا ہے آپ لوگوں کو کارپوریٹ کلچر کو ڈیفائن کرنے میں, اور اس کے علاوہ مینیجرز کی ہیلپ کرتا ہے پرفارمنس کو اسیس کرنے میں کہ کیسے مینیجرز یہ بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے امپلائز کی پرفارمنس کیا ہے, وہ ساری چیزیں, یہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ گول سیٹنگ میں آتی ہیں. گول کو سامنے رکھ کے ہی اسیس کیا جاتا ہے کہ پرفارمنس اب کتنی ہے. اس کے بعد کائنڈس آف گولز ہوتے ہیں. گولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں کمپنی ٹو کمپنی, ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ فارم جو بھی کوئی فارم ہوتی ہے اس کا پرپس کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے. جو کسی بھی فارم کو جو بیسک مشن ہوتا ہے وہ اس کو تو ایزی ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ والی فارم یہ فلاں چیز کے لیے بنی ہے. بزنسز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے جتنے بھی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, اگر ان کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے, کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ, ان کے کمپیٹیٹرز کوئی چینجز لے کے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں ان کو بھی پھر چینجز کرنی پڑتی ہیں. سو گولز ڈفر فرام کمپنی ٹو کمپنی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ فارم کا پرپس کیا ہے اور فارم کا مشن کیا ہے. اب گولز 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ گولز ہوتے ہیں. لانگ ٹرم گولز وہ ہوتے ہیں
کہ یہ جو گول ایک لمبے پیریڈ کے لیے سیٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی فار ایگزامپل کہ 5 سال کے لیے سیٹ کی جاتی ہے یا 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے، کہ اس میں یہ فارم یہ کہتی ہے کہ میں نے 5 سال یا 5 سے زیادہ سال کے عرصے میں میں نے یہ چیز اٹین کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لانگ ٹرم گول ہوتا ہے. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ گولز ہوتے ہیں. یہ گول وہ ہوتے ہیں کہ جو 1 سے لے کے 5 سال تک کے لیے فیوچر میں سیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ فارمز یہ کہتی ہے کہ 1 سے 5 سال کے درمیان ہم نے اتنا کچھ ہم نے اچیو کرنا، دیٹ از اے انٹرمیڈیٹ گولز. اس کے بعد شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں. یہ گولز ہمیشہ جو ہے بالکل نیئر فیوچر کے لیے سیٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ 1 سال کے اندر ہم نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیس دین 1 ایئر اس کا پیریڈ ہوتا ہے، تو یہ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں. You have to remember all these 3 kinds of goals and its time period. This is very important. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں مشن اسٹیٹمنٹ. آرگنائزیشن کا جو مین مشن ہوتا ہے نا، جو بھی ان کا گول ہوتا ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی انہوں نے اپنی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے مشن اسٹیٹمنٹ. آرگنائزیشن کی وہ اسٹیٹمنٹ کہ کیسے جو ہے اس نے اپنا پرپس، اپنا گول اچیو کرنا ہے، کیسے بزنس کو چلانا ہے، جس بزنس کے اندر، جس انوائرمنٹ کے اندر بزنس چل رہا ہے، اسی انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ کیسے گولز کو اٹین کرنا ہے، یہ سارا کچھ مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے. اس کے بعد مینجمنٹ پروسیسز ہوتے ہیں. مینجمنٹ پروسیس وہ پروسیس ہوتا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ چیزوں کو پلان کرنا، آرگنائز کرنا، ڈائریکٹ کرنا اور پھر کنٹرول کرنا. کسی بھی آرگنائزیشن کے جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کو پلان کرنا پہلے، آرگنائز، ڈائریکٹ اور پھر کنٹرول کرنا تاکہ گولز کو اچیو کیا جا سکے. یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں یہ الگ الگ نہیں ہوتے، یہ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں. کسی بھی ویژن کو ایک سوچ کو ایک سکسیسفل کامیاب بزنس میں کنورٹ کرنے کے لیے مینیجرز نے مختلف قسم کے فنکشنز کرنے ہوتے ہیں، پلاننگ کرنی ہوتی ہے، آرگنائزنگ کرنی ہوتی ہے، پھر ان کو لیڈ بھی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے. اب اس میں یہ جو چاروں چیزیں یہ ہم لوگ باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پلاننگ کی بات کریں تو مینجمنٹ کا یہ وہ پروسیس ہوتا ہے پلاننگ کہ جس میں ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کی نیڈز کیا ہے، آرگنائزیشن نے کرنا کیا ہے، اور بہترین کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے تھرو اس کے گولز اچیو ہوں گے. دیٹ از اے پلاننگ. جیسے یاہو نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے پارٹنرشپ کر لی تھی ریوٹرز کے ساتھ اور اسٹینڈرڈ اینڈ پورس جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اور ایسوسیٹڈ پروسیس کے ساتھ، تاکہ نئے طریقے سے وہ کوریج دے سکیں اور اپنے یوزرز کو وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنے بھی جو یوزرز ان کو بڑھا سکیں. تو یہ کیا تھا، یہ پوری پلاننگ ہی تھی نا کہ انہوں نے جو سارا ایگریمنٹ کیا تھا، جو بھی انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی. اس کے بعد اگلا جو اسٹیپ آتا ہے نا وہ ہوتا ہے آرگنائزنگ کا. یہ مینجمنٹ کا وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں جو ہے نا آپ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیسے بہترین طریقے سے کیسے ریسورسز کو آرگنائز کرنا ہے، لوگوں کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، ڈیوٹیز کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے اور ایکٹیویٹیز کو کیسے آرگنائز کرنا ہے ایک کوہیرنٹ اسٹرکچر کے اندر، ایک پورے جڑے ہوئے اسٹرکچر کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے انڈیویجول بزنسز کو مختلف قسم کی وہ ایک فار ایگزامپل اگر آپ لوگ گروپنگز بنا دیتے ہیں اپنے فارم کے اندر، دیٹ از آلسو آرگنائزنگ. ہیولٹ پیکرڈز ریسنٹ ری الائنمنٹ انٹو این انٹیگریٹڈ سینٹرلائزڈ فارم. یہ ایک فارم ہے کہ انہوں نے ایک بڑی انٹیگریٹڈ فارم بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے آرگنائز خود کو اس طریقے سے کیا تھا، تو اس طرح سے جو ہے ان کو پروگریس ملی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹنگ پہ آتے ہیں. مینجمنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے گائیڈ کرنے کا اور امپلائز کو موٹیویٹ کرنے کا، آرگنائزیشن کے جتنے بھی گولز ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ہم لوگ ڈائریکٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں گارڈن بیتھیون ایک ایگزامپل دی ہوئی کہ جو کانٹیننٹل ایئر لائنس کے CEO ہیں، انہوں نے جو اپنے لیڈرشپ سکلز کے تھرو دوسروں کا مورال بہت بڑھایا تھا اپنے امپلائز کا، اور ان کی پرفارمنس کو انہوں نے سراہا تھا، اس کو ڈائریکٹ کیا تھا، امپلائز کی بات سنی بھی تھی اور ان کو ریوارڈز بھی دیے تھے تاکہ کمپنی کو بیک اپنی ٹریک پہ لے کے آیا جا سکے. تو یہ ڈائریکٹنگ کے پروسیس میں آتا ہے. اس کے بعد اگلا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹرولنگ کا. مینجمنٹ کا یہ وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مینیجرز، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ واقعی میں جتنی آرگنائزیشن کے اندر گولز پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. جیسے کانٹیننٹل انسٹیٹیوٹ کے وہ جو ایک بیتھیون جن کا وہ نیم تھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے انڈیکیٹرز لگائے تھے کہ اگر تو ارائیول پہ آ رہی ہیں فلائٹس تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کنٹرول ہے ابھی. ٹھیک ہے. اس طرح سے انہوں نے مانیٹر کیا تھا چیزوں کو. اور
بیگز جو ہوتے ہیں, جو جتنے بھی بیگیج یعنی کہ سامان وغیرہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں نا, ان کی ہینڈلنگ میں کوئی ایرر تو نہیں آ رہا, نمبر آف سیٹس کتنی ایمپٹی ہیں پلین میں, تو یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا جو ہے نا, اور کسٹمر کے بارے میں سروے کرنا, امپلائز کی سیٹسفیکشن دیکھنا, یہ ساری چیزیں اس کنٹرولنگ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 طرح کے یہ جو کام ہوتے ہیں نا, یہ مینیجرز کے ہوتے ہیں. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے نا, اس میں جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ پھر ہم لوگ آگے موو کریں. اس میں ایک تو آپ لوگوں کا یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں, پوری اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ گولز اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے. یہ لانگ ٹرم, انٹرمیڈیٹ اور شارٹ ٹرم گولز یہ بھی آپ لوگوں کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایم سی کیوز میں مشن سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں, اس کی ڈیفینیشن آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اور یہ جو 4 پوائنٹس ہیں نا, ان میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں کہ ان میں کیا کیا چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں نے یہ ایک پوری جو پہلی لائن ہے یہ یاد کرنی ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. یہ پوری لائن وہ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بتائیں یہ مینیجر یہاں پہ جو ہے نا, اس کی کون سی ڈیوٹی ہے, یہ کون سا کام کر رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے پہلی لائن یاد کر لینی ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. مینیجرز جو ہوتے ہیں نا, ان کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں مختلف قسم کی. سارے جتنے بھی مینیجرز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے ان کی رسپانسبلٹی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سیم ہو پلان کرنے کے لیے, آرگنائز کرنے کے لیے. مینجمنٹ کے لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں, یہ وہ مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور اسٹاک ہولڈرز کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں فرم کی اوور آل پرفارمنس کے بارے میں اور افیکٹونیس کے بارے میں. یہ جو ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں نا, یہ اسٹریٹجک گولز بناتے ہیں, لانگ ٹرم پلان بناتے ہیں, بڑی پالیسیز بناتے ہیں, اور کمپنی کو اگر باہر کی دنیا میں ریپرزینٹ کرنا ہو تو یہ ٹاپ مینیجرز ہی کرتے ہیں. تو یہ ٹاپ مینیجرز کی یہ ساری جو ہے نا, یہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے. آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ کون سے مینیجرز ہیں جو کہ لانگ ٹرم پلانز بناتے ہیں, دیٹ از اے ٹاپ مینیجرز. کون سے ہیں جو کہ اسٹریٹجک گولز بناتے ہیں, دیٹ از اے ٹاپ مینیجرز. اور یہ کس کے سامنے رسپانسبل ہوتے ہیں, یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں مڈل مینیجرز. یہ مینیجرز ہوتے ہیں, ان کی مین ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ٹاپ مینیجرز جو بھی ڈیسیژن, جو بھی پالیسیز اور جو بھی اسٹریٹجیز بناتے ہیں نا, مڈل مینیجرز ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے نا, وہ دوسرے نمبر پہ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی انہی کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی نیا جو مینجمنٹ کا جو اسٹرکچر ہو, اگر کسی کا بہت زیادہ انوویٹو اسٹرکچر ہو تو یہ ایک ٹیم لیڈر کی طرح بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیم کے لیڈر کی طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں. یہ وہ مینیجرز ہوتے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے امپلائز کے ورک کو سپروائز کرنا, اس کو دیکھنا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا, مینجمنٹ کے مختلف ایریاز ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. ہیومن ریسورس مینیجرز ہوتے ہیں. یہ مینیجرز, ان کی مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے امپلائز کو ہائر کرنا, ان کی ٹریننگ کرنا, ان کی پرفارمنس کو دیکھنا, ان کی پرفارمنس کو پرکھنا, جانچنا اور ڈٹرمن کرنا, کمپنسیشن کو ڈٹرمن کرنا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے, یہ والے سارے. ٹھیک ہے, اچھا, آپریشنز مینیجرز کون سے ہوتے ہیں جو کہ آپریشنز کو دیکھیں گے. ان کی رسپانسبلٹی تو پروڈکشن کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کو دیکھنا, انوینٹری اور انوینٹری کنٹرول, کتنی چیز بنانی ہے, کہاں کتنی چیز پڑی ہوئی ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا, اور کوالٹی کنٹرول, معیار کو دیکھنا. ٹھیک ہے, کہ معیاری چیز بن رہی ہے نہیں بن رہی, یہ آپریشن مینیجرز کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں مارکیٹنگ مینیجرز. یہ مینیجر جو ہوتے ہیں نا, ان کی مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جتنی بھی سروسز اور جتنی بھی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کروانا, ان کی پرائس سیٹ کروانا, ان کی پروموشن کے لیے کام کرنا, ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کام کرنا, ایڈورٹیزمنٹس کرانا, مارکیٹ میں جو ہے نا مارکیٹ انالیسس کروانا, یہ سب کچھ مارکیٹنگ مینیجرز کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد انفارمیشن مینیجرز ہوتے ہیں. ان مینیجرز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایسے سسٹمز کو بنانا تاکہ انفارمیشن کو اکٹھا کیا جا سکے, اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد انفارمیشن کو آرگنائز کرنا, اور پھر وہ والی انفارمیشن اپنی کمپنی میں لوگوں تک پہنچانا. یہ انفارمیشن مینیجرز کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد فائنینشیل مینیجرز ہوتے ہیں. یہ مینیجر جو ہے رسپانسبل ہوتے ہیں فرم کی اکاؤنٹنگ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا ان کو دیکھنا, فائنینشیل جتنے بھی کام ہوتے ہیں, پیسے سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں, ریونیوز, لاسز وغیرہ, یہ سب کچھ یہ فائنینشیل مینیجرز ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی مختلف قسم کے مینیجرز ہوتے ہیں. کچھ ایسی فارمز ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے اسپیشل قسم کے مینیجرز رکھے ہوتے ہیں, جیسے پبلک ریلیشن مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ کسٹمرز کے ساتھ جو ہے وہ مینٹین کراتے ہیں ریلیشن شپ فارم کا. اس کے بعد ریسرچ مینیجرز ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ مینیجرز ہوتے ہیں, تو مختلف ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ سارے آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلیں تو مینجمنٹ میں بھی کچھ سکلز چاہیے ہوتی ہیں بیسک. ٹھیک ہے,
آرگنائزیشن کا کیا سائز ہے, کس طرح کی آرگنائزیشن ہے, اس کی ٹائپ کیا ہے. مینیجرز جو ہوتے ہیں نا ان کو بیسک سکلز چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی آرگنائزیشن ہو, ٹھیک ہے. جیسے جیسے جو ہے نا وہ ہیرارکی بڑھتی ہے نا, یعنی کہ جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ سکلز چاہیے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے لیے. تو 3 طرح کے سکلز ویسے مینلی ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹیکنیکل سکلز, اس کے بعد ایک ہوتے ہیں ہیومن ریلیشن سکلز, اور تیسرے ہوتے ہیں کنسیپچول سکلز. ٹیکنیکل سکلز کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اسپیشلائز قسم کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ. یہ سکلز ضروری ہوتے ہیں جب بھی اسپیشل قسم کی ٹاسک کرنے ہوتے ہیں نا, تب یہ والے سکلز چاہیے ہوتے ہیں. جیسے کمپیوٹر کے کوڈ لکھنا, کمپیوٹر کی کوڈنگ لکھنا, ٹھیک ہے, اینیمیٹڈ کریکٹرز کو ڈرا کرنا, کمپنی کے ریکارڈز کو آڈٹ کرنا. یہ بہت ہائیلی اسپیشلائز قسم کے جو ہے نا وہ ٹاسک ہوتے ہیں, اور ان کو کرنے کے لیے ٹیکنیکل سکلز چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد مینیجرز میں ہیومن ریلیشن سکلز بھی ہونے چاہیے. یہ وہ سکلز ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا, ان کو سمجھنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, ٹھیک ہے. یہ ہیومن ریلیشن سکلز ہوتے ہیں اور یہ بھی مینجمنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد مینیجرز کا جو تیسرا سکل ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں کنسیپچول سکلز, یعنی کہ مینیجرز کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے ڈفرینٹ مختلف قسم کی سچویشنز کو سوچنا, دیکھنا, اینالائز کرنا, ڈائگنوز کرنا, اور پریزنٹ موجودہ حالات سے ہٹ کے دیکھنا, فیوچر میں مارکیٹ میں کیا کیا اپرچونیٹیز اور تھریٹس آ سکتی ہیں یا کون سی آ رہی ہیں. یہ ساری کنسیپچول سکلز میں ہوتی ہیں جس میں آپ کی تھنکنگ ایبلٹی جو ہے نا وہ لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سکلز بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز کا پورا ایک سیٹ جن کا مین ایک مقصد ہوتا ہے کہ افیکٹو ورک فورس کو, افیکٹو لیبرز کو اٹریکٹ کرنا, ڈیولپ کرنا, ان کو مینٹین رکھنا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں اسٹریٹجک امپورٹنس اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہیومن ریسورسز بہت ہی زیادہ کریٹیکل, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے فنکشننگ کو افیکٹو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. اب ہیومن ریسورس فنکشن کی جو افیکٹونیس ہوتی ہے اس کا افیکٹ پڑتا ہے باٹم لائن پرفارمنس کے اوپر. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. باٹم لائن پرفارمنس کا مطلب ہوتا ہے کہ امپلائی لیول کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے. جو چیف ہوتا ہے نا ہیومن ریسورس ایگزیکٹوز کا, زیادہ بڑے بزنسز میں وہ وائس پریزیڈنٹ اس کو کہا جاتا ہے, اور وہ CEO کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں چیز آتی ہے, یہ دونوں لائنیں اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. بہت ساری جو فارمز ہوتی ہیں وہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پلان بناتی ہیں اور پھر ان اسٹریٹجک ایکٹیویٹیز کو انٹیگریٹ کراتی ہے, فارم کے اندر چلاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اگر ہم لوگ اسکوپ دیکھیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے, ان کا مین کام کیا کیا ہوتا ہے, مختلف مطلب کس ٹائپ کے لوگ چاہیے اور وہ کہاں پہ ہوں گے, اس کو لوکیٹ کرنا, کب لوگ چاہیے, کتنے چاہیے, جاب کا انالیسس کرنا, یعنی کہ کسی بھی اسپیسیفک جاب کے بارے میں ساری کی ساری انفارمیشن لینا دینا. اس کے بعد نئے امپلائز کو سلیکٹ کرنا, ان کو ٹرین کرنا, ان کو جو ہے وہ اپریزل کرنا, ان کو اپروو کروانا, ان کی کمپنسیشن مطلب پروموشن وغیرہ یہ ساری چیزیں کرنا, ہیلتھ اور سیفٹی کے بارے میں امپلائز کے وہ دیکھنا, اور لیبر یونین کا جو ایریا ہوتا ہے یہاں پہ لیبرز آپس میں یونینز بنا لیتے ہیں, اس ایریا کو بھی دیکھنا, اس کو ہینڈل کرنا, یہ سب کچھ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سارے پوائنٹس اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جاب انالیسس کیا ہوتا ہے. جاب انالیسس ہوتا ہے کسی بھی ایک اسپیسیفک جاب کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے ریلیونٹ وہ ساری کی ساری کلیکٹ کرے, دیٹ از اے جاب انالیسس. جاب انالیسس از دا پروسیس آف کلیکٹ آل انفارمیشن ریلیٹڈ وتھ ون اسپیسیفک جاب. اس میں 2 پورشن ہوتے ہیں. اس میں آپ نے سب سے پہلے تو جاب کی ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جاب کی اسپیسیفکیشن لکھنی ہوتی ہے. جاب کی ڈسکرپشن یعنی کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک اسپیسیفک جاب کے بارے میں انفارمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے جاب انالیسس میں. پہلے آپ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں جس میں آپ لوگ جاب کا ٹائٹل لکھتے ہیں, جاب کی لوکیشن کیا ہے, کہاں ہوگی, جاب کی ڈیوٹیز کیا کیا ہوں گی, کیا کیا کرنا ہوگا, ورکنگ انوائرمنٹ کیسا ہوگا, اور سپرویژن یعنی کہ کون سپروائز کرے گا, کتنا سپروائز کرے گا, وہ سب کچھ, یہ سب کچھ جاب ڈسکرپشن میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جاب انالیسس میں جاب اسپیسیفکیشن لکھنی ہوتی ہے. اس میں ایریاز آتے ہیں کہ کتنے سکلز ریکوائر ہیں اسپیسیفک جاب کے لیے, کوالیفیکیشن کتنی ریکوائر ہے, جنڈر کون سی ہونی چاہیے, ایج کتنی ریکوائر ہے, ایکسپیرینس کتنا ریکوائر ہے, کون کون سے اسپیشل سکلز اور ایٹیٹیوڈز ریکوائر ہے, یہ سب کچھ جاب اسپیسیفکیشن میں لکھتے ہیں یہ والے ہیومن ریسورس مینجمنٹ والے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے دونوں ہی MCQs میں آتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ جاب ڈسکرپشن میں کیا کیا آتا ہے, نیچے آپشن میں لکھا ہوا ہوتا ہے.
جاب اسپیسیفکیشن میں کیا کیا آتا ہے. نیچے مطلب ایسے کر دیتے کہ جاب اسپیسیفکیشن میں کون سی چیز نہیں آتی وہ اس میں جاب ڈسکرپشن کے 3 پوائنٹس ڈال دیں گے, ایک ادھر سے ڈال دیں گے, مختلف طرح سے اس میں سے MCQs آتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا جاب انالیسس بھی ہو گیا. تو آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 15 ہو گیا ہے کمپلیٹ. انشاءاللہ مڈ ٹرم کے جو لیکچرز ہیں وہ ہونے والے ہیں کمپلیٹ, صرف 3 رہ گئے ہیں پیچھے. تیاری میں آپ لوگوں کو کروا کے چھوڑوں گی. میں نے آپ لوگوں کو جو امپورٹنٹ بتایا یہ سارا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ.